اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، میں ہوں عاقب قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن کی دنیا۔ معزز سامعین گرامی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں قرآن سے ایک عصا جنتی لاٹھی کا ذکر سنا تھا۔ وہ لاٹھی کہاں سے آئی اور وہ لاٹھی کس کے پاس تھی، اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ جانا کہ وہ لاٹھی جنت سے آئی، حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیسے پہنچی، اور اس لاٹھی سے کام کیا کیا ہوئے تھے، کیا کیا معجزات جو ہے اس لاٹھی سے ظاہر ہوئے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ مقدس عصا، یہ مقدس لاٹھی جنت سے لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ الْأُخْرَىٰ۔ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ معارب الاخرى، دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان میں کچھ اس طرح کے کام تھے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل کا بہلانا، یعنی کہ یہ عصا بولتا بھی تھا۔ نمبر 3، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، یعنی کہ وہ عصا ایک بہت بڑا سایہ دار درخت بن جایا کرتا تھا۔ نمبر 4، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، یعنی کہ رات کو وہ لالٹین، وہ مشعل، وہ چراغ بن جایا کرتا تھا۔ نمبر 5، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا۔ نمبر 6، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، یعنی کہ یہ عصا ایسا با کمال عصا تھا، ایسی کمال کی لاٹھی تھی کہ وہ کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو رسی اور ڈول بن جایا کرتی تھی، اور بوقت ضرورت۔ نمبر 7، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، یعنی کہ وہ ایسی کمال کی لاٹھی تھی جو پھل بھی دیا کرتی تھی، اور ایک قسم کا پھل نہیں، جس طرح کا آپ پھل چاہتے تھے اسی طرح کا وہ پھل دیتی تھی۔ نمبر 8، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا، جہاں پر اس کو زمین میں گاڑتے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔
اور اس کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے. ان میں سے ایک واقعہ اگلی ویڈیو میں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. والسلام، شکریہ.